بلوچ، اس میں بھی عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی، انہوں نے صحت جرم سے بھی انکار کیا۔ پھر ایک اور معاملہ بھی تھا جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی قرار دیا تھا عمران خان کی گرفتاری کو، اس کو بھی آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس پہ فرد جرم ہی جو ہے وہ عائد ہونی تھی۔ تاہم آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جو سماعت تھی اس میں بھی جب عمران خان آئے تھے تو رجسٹر حاضری جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، فرد جرم نہیں عائد ہو سکی۔ اب جب یہ عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں تو پھر جو ہے وہ توشہ خانہ کی فرد جرم جو ہے وہ بھی ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی اور ان کے اوپر عائد کر دی گئی۔ لیکن عمران خان نے اس فرد جرم میں جو بھی چیزیں کہی گئی تھی، عمران خان نے ان کی صحت سے جو ہے وہ مکمل طور پر انکار کیا، جو بھی الزام تھے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ سیشن کورٹ کو بھیجا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اب صادق و امین نہیں رہے، تو اس حوالے سے ان کے خلاف ڈکلریشن دیا جائے۔ تو ڈکلریشن کے لیے جو ہے وہ پھر فرد جرم عائد کرنا تھی، تو اس عائد جو ہے وہ چونکہ عمران خان جو ہے وہ ضمانتوں پہ تھے اور جو جج پہلے سماعت کر رہے تھے ان کا بھی تبادلہ ہو گیا، تو اب جو ہے وہ فرد جرم باقاعدہ طور کے اوپر عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم عمران خان نے جو ہے جو بھی ان کے اوپر چارج فریم ہوا اس سب چارج سے جو ہے عمران خان مکمل طور پر انکاری رہے اور انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پھر گرفتاری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دینے کا جو عمل ہے، اس عمل کو اب باقاعدہ طور کے اوپر سپریم کورٹ میں آج چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کیے جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، حامد خان بھی موجود ہیں اور اس حوالے سے عمران خان کی ضمانت کے لیے بھی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آج ہی جو ہے وہ شاید عدالت لگ جائے اور یہی اٹیمپٹس بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ جو عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے، اس پہ پہلے رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض دائر کیے گئے تھے، ان اعتراضات کو ریموو بھی کیا گیا، پھر اس پہ نمبر بھی لگایا گیا۔ اب عمران خان کی ضمانت کا بھی معاملہ جو ہے وہ درخواست کی صورت میں موجود ہے اور وکلاء جو ہے ان کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہی سماعت کے لیے لگا دی جائے۔ تاہم یہ چیزیں جو ہے آپ چیف جسٹس پر منحصر ہیں اور یہ معاملہ جو ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے بالکل ایسا ہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آج ہی سماعت ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، طیب بلوچ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔